اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمت لہن الا قلیلا یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 48 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آیت کے حصے بنائیں گے اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کوئی وقفی علامت ہمیں اس آیت میں نظر آ رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں وقفی علامت نہیں ہے۔ پھر مزید ہم دیکھیں گے کوئی حرف عطف ہمیں اگر نظر آ رہا ہے تو ہم وہاں تک ایک حصہ کر لیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں کوئی حرف عطف بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا یہ پوری آیت جو ہے وہ ایک ہی جملہ بنے گی، یعنی ایک طویل جملہ بنے گی۔ ہاں، اس میں مزید چھوٹے چھوٹے جملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی فعل آ جاتا ہے تو فعل چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو، اپنے فاعل یا نائب فاعل کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن ہی جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا کہیں پر آ جائے تو وہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن اس آیت میں ہمیں نہ تو وقف کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے۔ البتہ افعال ہمیں اس آیت میں نظر آ رہے ہیں، جن میں پہلا فعل ہے یاتی، دوسرا ہے یاکلنا، اس کے بعد ہے قدمتم اور اس کے بعد آخری فعل ہے تحسنون۔ تو گویا اس آیت میں 4 جملہ فعلیہ بھی بنیں گے، یعنی یہ جو ایک جملہ ہم بنا رہے ہیں اس میں 4 جملہ فعلیہ بھی ہمیں ملیں گے۔ تو بہرحال تفصیل سے کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو پہلا لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ثم، حرف عطف ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ فعل ہے، حمزہ تا اور یا روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اتی یاتیہ اتیانن، اور پھر تبدیلی کے بعد اتی یاتی اتیانن، آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یاتی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد من حرف جر ہے، جس کے بعد ہم بعد کا لفظ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ظرف ہے، اور اس کے بعد ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید کا استعمال ہوا ہے۔ سب ان کا لفظ جو ہے مرفوع استعمال ہوا ہے، اسم ہے اور ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شداد شدید کی جمع ہے اور مرفوع اسم استعمال ہوا ہے۔ یاکلنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام روٹ لیٹرز ہیں۔ اکلا یاکلو اکلن، کھانا کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے اور بہت دفعہ یہ فعل بھی ہم کر چکے ہیں۔ ما جو ہے یہاں پر آپ کو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ما کو اسم کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ ما استفہامیہ ہے، موصولہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ترکیب کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ قدمتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قاف دال میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ قدم یقدم تقدیما، آگے کرنا یا آگے بھیجنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لام حرف جر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہنہ ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ الا حرف استثناء ہے۔ قلیلاً منصوب اسم استعمال ہوا ہے، قلیل تھوڑے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور مما یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور ما کو پھر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ما جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اس کے بعد تحسنون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، تو 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اگر عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہے تو عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہے تو یہ مجہول نہیں ہے۔ عین کلمہ شد والا ہو تو باب تفعیل ہوگا، وہ بھی نہیں ہے۔ فا اور عین کلمہ کے درمیان میں الف ہو تو باب مفعلہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ باب افعال کا لفظ ہے۔ تو ہا صاد نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باب افعال میں ہم اس کو ڈالیں گے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ احسن یحسن احسانا، یہ اس کا ماضی مضارع اور مصدر کا صیغہ بنتا ہے، اور خان صاحب لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے معنی ہے حفاظت کرنا یا بچانا، تو یہاں پر بچانا کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہم نے کر لی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ وہ اس آیت کے حوالے سے ہمیں کیا شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ میں دے رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کے لیے میں پھر سے دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اس ورکنگ کو بیان کریں۔ تو جناب مفتی سعید صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 48۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ شداد کے ضمن میں عبارت ہے شد الشیء یشد من باب ضرب شدتا قویہ فهو شدید وهي شدیدة وجمعهما شداد والمراد بسبع شداد 7 سنين مجدبات وشد الشيء يشده من باب نصر شدا اوثقه ومنه شد الرحال۔ اس عبارت کے ذریعے کلمہ شداد سے متعلق یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ جمع ہے شدید کی، اور شدید فعیل کے وزن پر صفت مشبہہ ہے جو کہ شدت مصدر سے ہے۔ شدت مصدر سے باب ضرب یضربو کے مطابق ماضی مضارع بنتے ہیں شدہ یشدو۔ یہاں شدہ کے ساتھ الشیء کو مرفوع ذکر کر کے اور شدہ کا فاعل ظاہر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فعل لازم ہے۔ چنانچہ اس کا معنی ہے قویہ، کسی چیز کا قوی، شدید اور طاقتور ہونا۔ اس سے اس میں فاعل کے وزن پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ فعیل ہی کے وزن پر صیغہ صفت اس میں فاعل کے معنی کے طور پر معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ شدید اور اس کی مؤنث شدیدتن، اور ان دونوں کی جمع شداد آتی ہے فعال کے وزن پر۔ آیت گرامی میں سبع شداد، شداد سبع کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے کہ 7 سخت ترین چیزیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد ظاہر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے 7 سنین مجدبات، کہ 7 جدب اور قحط والے سال، ان قحط والے سالوں کو سخت سال قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرا باب اسی مادے سے استعمال ہوتا ہے، باب نصر ینصر شدہ یشد، اور یہاں شدہ کے ساتھ الشیء کو منصوب ذکر کر کے اور اس کو شدہ کا مفعول بھی ظاہر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ متعدی ہے۔ چنانچہ مصدر کا بھی فرق ہو جائے گا، اوپر باب ضرب یضرب سے مصدر تھا شدتاً، اور یہاں باب نصر ینصر سے مصدر ہے شدن، اور معنی میں بھی فرق ہے کہ اوپر معنی تھا قویہ، طاقتور ہونا، اور یہاں معنی بتایا جا رہا ہے اوثقہ، یعنی اگر کوئی کہے شد فلان الشیء، فلاں نے فلاں چیز کو اوثقہ باندھ دیا، مضبوط کیا۔ یہاں ایک معنوی اضافہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ومنہ شد الرحال، کہ عرب میں ایک ترکیب بڑی معروف ہے شد الرحال کی، تو وہ بھی اسی باب نصر ینصر سے ہے۔ چنانچہ شد الرحال کا معنی کجاوے کسنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ارشاد گرامی ہے کہ لا یشد الرحال الا الی 3 مساجد، کہ کجاوے نہیں کسے جا سکتے مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ مقصد یہ ہے کہ نماز کے اضافی ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ کجاوے کسنا یہ کنایا ہوتا ہے سفر کرنے سے، تو ان 3 مسجدوں میں تو نماز کا اضافی ثواب ہے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد بیت المقدس میں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں کوئی اضافی ثواب نہیں ہے، تمام مساجد برابر ہیں۔ آگے آیت گرامی کے کلمہ قدمتم کے ضمن میں عبارت ہے قدم الشیء جعلہ امامہ ہیأ قبل حلول وقتہ والمراد بما قدمتم لہن ما ادخرتم من اجلہن۔ بتایا جا رہا ہے کہ قدم الشیء باب تفعیل ہے، اور قدم یقدم تقدیما یہ اس کا ماضی مضارع اور مصدر ہیں۔ قدمہ کے ساتھ الشیء کو مفعول بھی کے طور پر ذکر کر کے اس کے ظاہر متعدی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے جعلہ امامہ، کہ قدم الشیء کا معنی ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو اپنے آگے کر لیا، یا اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے ہیأہ قبل حلول وقتہ، کہ اس کا وقت آنے سے اترنے سے پہلے پہلے اس چیز کو تیار کر لیا، میسر کر لیا۔ آیت گرامی میں ما قدمتم لہن سے کیا مراد ہے کہ پھر تمہارے پاس
اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال جو کھا جائیں گے اس غلے کو جو تم نے ان کے لیے آگے کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب بتایا جا رہا ہے مدخرتم من اجلہن، کہ جو غلہ تم نے ان قحط والے سالوں کی وجہ سے ذخیرہ کیا ہوگا تو وہ 7 سال اس غلے کو کھا جائیں گے، یعنی ان 7 قحط والے سخت سالوں میں تم محفوظ کیے ہوئے غلے کو، ذخیرہ کیے ہوئے غلے کو استعمال کرو گے۔ آیت گرامی کے آخری کلمہ تحسنون کے ضمن میں عبارت ہے احسن الشیء صانہ، والمراد بالاحسان ہونا الاحراز والادخار بوضع الحبوب فی الحصن وهو المطمورہ۔ تحسنون کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ یہ باب افعال سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا ماضی ہے احسن، احسن یحسن احسانا، اور احسنہ کے ساتھ الشیء مفعول بہ کے طور پر لا کر اس کے متعدی ہونے کی طرف اشارہ، معنی ہے صانہ، احسن الشیء فلاں شخص نے فلاں چیز کو صانہ محفوظ کر لیا۔ اور احسان سے یہاں کیا مراد ہے؟ جبکہ احسان کا معنی بتایا جا رہا ہے محفوظ کرنا، اور ایک اور معنی جو احسان کا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے، مراد لیا گیا ہے، وہ ہے حصن میں داخل ہونا۔ احسان کا معنی حصن میں، قلعے میں داخل ہونا۔ چنانچہ اس معنی کے مطابق قرآن حکیم میں شادی شدہ مرد کے لیے، مردوں کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے والمحسنین غیر مصافحین، اور شادی شدہ عورت کے لیے محسنات کا لفظ ہے، تو وہاں مراد ہے کہ شادی کر کے عفت و عصمت کے قلعے میں داخل ہو جانے والے مرد یا داخل ہو جانے والی عورتیں۔ بہرحال یہاں احسان سے کیا مراد ہے؟ الاحراز، چیز کو جمع اور محفوظ کر لینا، والادخار، اور ذخیرہ کر لینا۔ کس طرح؟ بوضع الحبوب فی الحصن، کہ دانوں کو حصن میں، قلعے میں رکھ کر۔ لیکن یہاں قلعے سے کیا مراد ہوگا، حصن سے کیا مراد ہوگا؟ تو بتایا جا رہا ہے وہو المطمورہ، کہ یہاں حصن سے مراد مطمورہ ہے۔ مطمورہ زیر زمین کھودے جانے والے اس گودام یا اس گڑھے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کوئی فوڈ آئٹم محفوظ کی جا سکے اور غلہ ذخیرہ کیا جا سکے۔ اگر مطمورۃ الماء، ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لفظ بولا جائے تو زیر زمین پانی کے ٹینک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے کلمہ یأکلنا کے ضمن میں عبارت ہے یأکلنا اسند الفعل الى زمان حصوله والمراد یؤکل فیہن وهو كما قال الشاعر نہارک یا مغرور سہو وغفلۃ ولیلک نوم والردى لک لازم فوصف النہار بالسہو والغفلة واللیل بالنوم وانما یسہى فی هذا ویغفل فیہ وَيُنَامُ فِي هَذَا الطَّبَرِي۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت کے کلمہ یأکلنا جو کہ فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر لوٹ رہی ہے سبع شداد کی طرف، اور معنی یہ بنتا ہے کہ وہ 7 قحط والے سخت سال کھا جائیں گے اس غلے کو جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا۔ حالانکہ سال جو کہ ایک زمانہ ہے وہ تو کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا حقیقی معنوں میں، تو یہاں فعل عقل کا اسناد اور نسبت ان سبع شداد کی طرف، یعنی 7 سخت سالوں کی طرف کس اعتبار سے کی جا رہی ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے اسند الفعل الی زمان حصولی، کہ فعل کی نسبت اللہ نے فرمائی ہے اس فعل عقل کے حصول کے زمانے کی طرف، اور مراد ہے یؤکل فیہن، کہ وہ سخت سال کھا جائیں گے کا معنی یہ ہے کہ ان سخت سالوں میں وہ غلہ کھایا جائے گا، کھانے والے انسان ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شاعر نے کہا ہے نہارک یا مغرور سہو وغفلۃ ولیلک نوم والردى لک لازم، کہ اے دھوکے میں پڑے ہوئے شخص، تیرا دن بھول اور غفلت ہے اور تیری رات نیند ہے اور ہلاکت تیرے لیے لازم ہے۔ اس شعر کی وضاحت کے طور پر طبری یہ کہتے ہیں کہ فوصف النہار بالسہو والغفلہ، کہ شاعر نے دن کو سہو و غفلت کے ساتھ موصوف کیا ہے، واللیل بالنوم، اور رات کو نیند کے ساتھ موصوف کیا ہے، وانما یسہى فی ھذا ویغفل فیہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن میں
سہو اختیار کیا جاتا ہے، غفلت اختیار کی جاتی ہے، وَيُنَامُ فِي هَذَا، اور اس رات میں نیند کی جاتی ہے۔ یعنی سہو و غفلت کی نسبت نہار کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ وہ نہار اس سہو و غفلت کے حصول کا زمانہ، اور نوم کی نسبت لیل کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ وہ لیل اس نوم کے حصول کا زمانہ ہے۔ تو جیسے شاعر نے سہو و غفلت کی نسبت نہار کی طرف اس لیے کی کہ وہ سہو و غفلت کے حصول کا زمانہ ہے، اور نوم کی نسبت لیل کی طرف اس لیے کی کہ وہ نوم کے حصول کا زمانہ ہے، اسی طرح آیت گرامی میں یأکلنا میں فعل عقل کی نسبت سبع شداد کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ سبع شداد یعنی 7 قحط والے سال اس غلے کے کھائے جانے کا اور فعل عقل کے حصول کا زمانہ ہے۔ آگے عبارت ہے یأکلنا خالی جگ لہن انظر ایضاحات الآیت السادسۃ والاربعین، کہا یہ جا رہا ہے کہ یأکلنا اور لہن، ان میں ضمیروں کا مرجع کیا ہے اور کس اعتبار سے ضمیریں جمع مؤنث لائی گئی ہیں، اس کے لیے آیت نمبر 46 کی وضاحتیں دیکھ لیجئے۔ لیکن یہاں شاید کتابت کی غلطی ہوئی ہے، آیت نمبر 46 کے تحت یہ وضاحتیں مذکور نہیں، آیت نمبر 43 کے ضمن میں مذکور ہیں۔ چنانچہ کتاب کے صفحہ نمبر 138 پر آیت نمبر 43 کے ضمن میں یأکلہن کے ضمن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اذا کان مرجع الضمیر جمعا لغیر العاقل جاز ان یکون الضمیر مؤنثا مفردا او مؤنثا جمعا، کہ جب ضمیر کا مرجع غیر عاقل کی جمع ہو تو ضمیر کو مفرد مؤنث یعنی واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے اور جمع مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یأکلنا اور لہن کی جو جمع مؤنث کی ضمیریں ہیں ان کا مرجع سبع شداد ہے، یعنی 7 قحط والے سخت سال۔ اب سنین جمع ہے سنہ کی، تو سنہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ضمیر واحد مؤنث کی جیسے لوٹائی جا سکتی تھی، ایسے ہی جمع مؤنث کی ضمیریں بھی لوٹائی جا سکتی ہیں، تو یہاں جمع مؤنث کی ضمیریں لوٹائی گئی ہیں۔ آگے ہے عبارت قلیلا مستثنى انظر ما مر فی الآیت السابقہ، اس آیت کا آخری حصہ الا قلیلا مما تحسنون بالکل ویسے ہی ہے جیسے گزشتہ آیت کا آخری حصہ تھا الا قلیلا مما تاکلون۔ تو اس مناسبت سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں قلیلا جو مستثنیٰ ہے اور اس کا اعرابی حکم کیا ہے، اس حوالے سے جو کچھ آیت سابقہ میں گزرا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قلیلاً یہ مستثنیٰ بِإِلَّا ہے جو کہ کلام موجب تام میں واقع ہو رہا ہے، اور جب کلام موجب تام میں مستثنیٰ بِإِلَّا واقع ہو تو اس کا اعرابی حکم وجوب نصب ہے، چنانچہ اس بنا پر یہاں قلیلاً کو منصوب لایا گیا ہے۔ آگے عبارت ہے مما تحسنون، العائد محذوف والتقدیر مما تحسنونہ۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مما کا ما موصولہ ہے اور تحسنون یہ جملہ اس کا صلہ ہے۔ جب جملہ صلہ واقع ہو تو اس کے اندر کوئی عائد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں عائد کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ عائد محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے مما تحسنونہ، تو یہ ہو ضمیر یہ لوٹ رہی ہے ما کی طرف۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ جو کہ آیت نمبر 48 کے تحت تھیں ان کا مطالعہ کر لیا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اس آیت کے اعراب کی طرف۔ تو اعراب اس آیت کا کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ ثم عاطفہ ہے اور یاتی فعل مضارع، اور چونکہ یہ صیغہ نمبر 1 ہے فعل مضارع کا تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے۔ آگے ہمیں مرفوع اسم جو ہے وہ سبعن نظر آ رہا ہے، لہٰذا سبعن کو ہم یاتی فعل کے لیے فاعل مانیں گے، لیکن سبعن سے پہلے جو ہے وہ ہمیں مزید کچھ نظر آ رہا ہے جو کہ ہے من بعد ذالکہ۔ من بعد ذالکہ کو ہم جار مجرور مان لیں گے جس میں من حرف جر ہے، جس کا مجرور بعد ظرف ہے اور ظرف کا مضاف الیہ جو ہے وہ ذالکہ ہے۔ گویا ظرف اپنے مضاف الیہ یعنی بعد ذالکہ جو ہے
یہ مجرور قرار پائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یاتی فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ اور اب جو ہے وہ سبن کا لفظ ہے جو کہ مرفوع استعمال ہوا ہے، یہ یاتی فعل کے لیے فاعل بن جائے گا، لیکن اس کے ساتھ شداد کا لفظ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سبن کی صفت کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو گویا سبن شداد مرکب توصیفی ہو کر یہ فاعل ہو جائے گا یاتی فعل کے لیے۔ یہاں تک ہم پہلے جوڑ لیتے ہیں کہ یاتی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور پھر جو آگے کا حصہ ہے جو یاکلنا سے شروع ہو رہا ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاکلنا فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور یہ چونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہوگا، تو نون ضمیر جو ہے جمع مؤنث غائب کی وہ اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، اور یاکلنا کا ترجمہ ہوگا وہ کھا جائیں گی، لفظی ترجمہ ہوگا۔ کیا کھا جائیں گی؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے ما کی صورت میں جو کہ ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم محلاً منصوب یہاں پر قرار دیں گے۔ ما اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کے بعد اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا قدمتم جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ، یہ اس کا صلہ بن جائے گا۔ قدمتم میں نے فعل کے ساتھ فاعل فوراً اس لیے بول دیا کہ یہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ تو اب صلۃ الموصول کو انالائز کریں گے۔ قدمتم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یاکلنا فعل کے لیے۔ اور پھر یاکلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر کیا بنے گا؟ تو یہ سب ان کی ہم صفت بنا دیں گے، یعنی دوسری صفت بنا دیں گے۔ ایک سب ان کی صفت جو ہے وہ شداد ہے، اور دوسری صفت جو ہے وہ یاکلنا ما قدمتم کی صورت میں جملہ فعلیہ بن جائے گی، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا کیونکہ موصوف جو ہے یہ مرفوع ہے۔ لیکن یہ جو صفت بنا رہے ہیں ہم یاکلنا ما قدمتم، یہ آگے بھی جملہ چل رہا ہے، یعنی جو صلۃ الموصول ہے وہ آگے بھی ہے۔ تو صلۃ الموصول میں لہنہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس لہنہ کو ہم قدمتم فعل کے متعلق قرار دے دیں گے، اور جو آخری حصہ ہے اس آیت کا الا قلیلا مما تحسنون، اس کا انالیسس جو ہے بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں الا قلیلا مما تاکلون کا کیا تھا۔ لیکن بہرحال پھر میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں۔ الا حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد قلیلا کا لفظ جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، اور یہ منصوب مستثنیٰ ہونے کی بنا پر ہے۔ اس کا مستثنیٰ منہ جو ہے وہ یاکلنا کا جو مفعول بھی ہے ما قدمتم لہنہ، یعنی اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ہے، اور اس میں سے قلیلاً کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ تو گویا مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ یاکلنا فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا۔ قلیلاً سے آگے چل رہا ہے مما تحسنون، من حرف جر ہے جس کے بعد ما اسم موصول ہے، اور ما اسم موصول کے بعد پھر جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے تحسنون جو کہ جملہ فعلیہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس فعل کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ قلیلاً نکرہ کے لیے صفت بن گیا۔ گویا قلیلاً جو ہے وہ یہ موصوف قرار دیا جائے گا، اور مما جار مجرور کا مجموعہ جو ہے یہ صفت بنا دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور خالی جار مجرور صفت نہیں بنتا، یہ آپ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جار مجرور کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ جس کے متعلق ہوتے ہیں وہ محذوف ہوتا ہے، اور پھر وہ جو متعلق ہے وہ اس جار مجرور کے ساتھ مل کر جو ہے وہ صفت بنتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس ہو گیا۔ تو الحمدللہ جی آیت کا اعراب ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو مکمل جملہ جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ ہی بن رہا ہے، یعنی جو یاتی سے شروع ہو رہا تھا، یاتی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ باقی اب وہ فاعل جو ہے جو کہ سبن کا لفظ ہے اس کی دو صفات آ رہی ہیں، ایک ہے شدادن اور ایک ہے یاکلنا، یعنی جملہ فعلیہ، اور اب وہ جو جملہ فعلیہ صفت بن کر آ رہا ہے اس کا مفعول بھی جو ہے وہ اسم موصول کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اسم موصول جو ہے اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور وہ جو یاکلنا کے لیے مفعول بھی ہے وہ مستثنیٰ منہ بھی ہے جس کا مستثنیٰ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اس طرح یہ آیت جو ہے طویل ہو جاتی ہے، ورنہ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہی نکلتا ہے کہ فعل اپنے فاعل اور
متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یاتی کے بعد جو من بعد ذالک ہے جس کو ہم نے متعلق قرار دیا ہے یاتی فعل کے، اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے، یعنی من بعد ذالک کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حال مقدم ہے سب ان کے لیے، کیونکہ جب ذوالحال نکرہ ہوتا ہے تو حال کو اس پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے، بہرحال میں نے دونوں آراء آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ محمود صافی صاحب نے من بعد ذالک کو جو ہے وہ یاتی فعل کے متعلق قرار دیا ہے، جبکہ ایک دوسری جگہ پر من بعد ذالک کو حال مقدم قرار دیا گیا ہے سب ان ذوالحال کے لیے۔ بہرحال آیت کا انالیسس ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کا اعراب محمود صافی صاحب نے کس طرح ذکر کیا ہے۔ تو پہلا جملہ جو ہے یعنی جو مین جملہ ہے یاتی والا، اس کو انہوں نے معطوفہ قرار دیا ہے، اور جو پچھلی آیت والا جملہ تھا تزرعون اس پر۔ اس کے بعد یاکلنا والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے محلا مرفوع سبن کی صفت قرار دیا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور جملہ جو ہے قدمتم لہن والا اس کو انہوں نے لا محل لہا صلۃ الموصول قرار دیا ہے، ما موصولہ کے لیے ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے، اور جملہ تحسنون جو آخر میں آیا ہے اس کو بھی انہوں نے لا محل لہا صلۃ الموصول ما جو دوسرا ما ہے اس کے لیے قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جیسی ہم نے ورکنگ کی تھی ویسی ہی میچ ہوگی ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے کہ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے، یاکلنا ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ تو الحمدللہ جی ترجمے کے ساتھ ہی ہماری آیت جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 48 سورہ یوسف کی الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت نمبر 49 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔